الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صدر احترام علماء ذی وقار، بہت سارے جید علماء، مہمان علماء بھی، علاقے کے علماء بھی تشریف فرما ہیں، میرے سجے پاسے بھی، کھبے پاسے بھی، سامنے بھی۔ اس واسطے معذرت نال میں نام پھر کسی کا بھی نہیں لے رہا، لواں تو پھر سارے کا لواں، کچھ کا لواں کچھ کا نہ لواں، پھر میں آپ چنگا نہیں لگتا۔ اس واسطے سارے بزرگوں کو معذرت کروں، کسی کا بھی نام پھر میں نہیں لے رہا۔ علماء کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عشق و محبت وچ ڈوبے ہوئے سامعین اور حاضرین، السلام علیکم۔ غالباً اس مسجد میں پہلی بار آیا، بستی میں ہو سکتا پہلے بھی آیا ہوں، لیکن اس مسجد میں پہلی بار آیا تو میں تقریر کرتا ہوں بس 35-40 منٹ، کئی باری چھنگا منگا آیا، بچونی آیا، ورنہ تاؤں صاحب، تو پہلی باری آیا کہ اس واسطے فل ٹائم تو ہم دے رہے ہیں، 45 منٹ دے رہے ہیں۔ یہ سارے پتہ ہے، میرے شاگرداں بھی تے جڑے مینوں سنن والے نے سارے ایک ٹائم دی بڑی پابندی، آنا بھی ٹائم پابندی تاں ہی کردا کہ خود ٹائم تو پہلے پہنچتا، تے ٹائم تے خطاب شروع ہوتا ہے، اگر بالفرض ٹائم تے نہ بھی شروع ہوئے پکی گل ہے ختم ٹائم تے ہوتا ہے۔ اس واسطے سارے پتہ ہے پورے ٹائم سے شروع کراتا ہے، ہوں اس کو اگے جاتے تو ٹائم انہوں نے گھٹنا سی، میں تو 10:15 بجے کو پا دیا۔ قبل اس سے کہ میں جس موضوع تے کوئی ایک اپنا عقیدہ بڑے سامنے رکھنا چاہتا، اس تو پہلے میں چاہتا بھی بڑے ذوق شوق نال تسی ایک نعرہ لگا رہے ہو جدوں میں مسیح آیا، لبیک یا رسول اللہ، بڑے گرم جوشی نال ذوق شوق نال اس نعرے کے بارے عرض کروں کہ یہ نعرہ نواں نہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی نہیں سی ہوتا ہے، انہیں کے لیے شروع ہوا ہے، تھوڑے سال ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، لبیک یا رسول اللہ، یہ نواں نعرہ ہے۔ یہ گل جڑا کرے بالکل غلط کرے، یہ نعرہ نواں نہیں، بڑا پرانا ہے، جتنا پرانا اسلام اتنا ہی پرانا یہ نعرہ۔ جدوں کا اسلام ہے ادوں کا یہ نعرہ ہے۔ یہ نعرہ سے صحابہ کرام کا ہے جڑا رسول پاک کے سامنے لگاتے ہیں، نواں نہیں۔ کئی حدیثاں ہیں مختصر ہیں، نبی پاک نے ایک بار آواز دی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دی، فرمایا یا ابا ذر، فوراً انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایک کوئی
سواری کے حضور اگے بیٹھے ہوئے نے، اسی ہی جانور کے اتنے حضرت معاذ بن جبل پیچھے نال ہی بیٹھے. سرکار نے فرمایا معاذ، فوراً کیا لبیک بلکہ ایک حدیث میں 3 بار نبی پاک نے آواز دی، کیونکہ جڑی گل دسنا چاہتے سن بڑی اہم سی. اس واسطے پھر کیا یا معاذ، میں کہا لبیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک یا رسول اللہ. 3 ایکو نشست وچ ایکو جگہ بیٹھے بیٹھے 3 بار اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ نعرہ بڑا پرانا ہے، صحابہ کے دور تو لگن لگے تے کثرت نال ایکو جگہ بیٹھے بیٹھے 3 بار صحابی لبیک کہہ کے ایک تے ایک نعرہ نواں نہیں پرانا ہے، شروع تو دور صحابہ تو چلا رہے. ہاں انی گل نعرہ پرانا ہے پر یہ دھوم مچائی امیر المجاہدین نے فیض آباد. یہ بات بے شک نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہر پاسے دھوم مچاتی تھی. یہ فیض آباد کے دھرنے میں امیر المجاہدین عزیزم مولانا خادم حسین رضوی نے، لیکن نعرہ بہت پرانا دھوم مچاتی. چھوٹے چھوٹے بچے جدو یہ نعرہ لگتا اور کو نعرہ لگے تو بچے دیکھتے رہتے پتہ کی کہتے ہیں اے نعرہ لگتا ہے کہ بڑیاں بدیاں چھوٹے بچے زیادہ وجہ چاہ کے. انہوں نے ایک بچہ کو دکھایا نے مولانا خان صاحب نے، آج سال پورا ہے، 1 سال کا بچہ، نام بھی ہوتا خادم حسین رضوی رکھے ہوئے تے گھٹی بھی ہونا پائی سی. گھٹی کہنے وہ بھی ہونا تو بچہ 1 سال اجے بولی نہیں سیکھی انہیں وہ دے سامنے کو کہتا لبیک یا رسول اللہ تو بچہ گرم ہو جاتا. اتنا پیارا ہے یہ جنی دیر کوئی لگاتا رہے تھکتا نہیں. ایسے کوئی بولے تقریر کرے کتاب کرے یہ وہ تو تھک جانا ہے. اے نعرہ لگاتے ہیں کہیں میں ویکھے کہ کوئی بندہ نعرے لگا لگا کے تھک گیا ہو، ہر پچھلا لمحہ پہلے نال زیادہ خوش ہونا ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. نمبر 3 بخاری شریف کی حدیث ہے جدوں بندہ قبر جائے گا، ایک روایت کے مطابق فرشتے نے 3 سوال کرنے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے امتحان ہے قبر کے اندر. 3 سوال وہ فرشتے جنہیں ایک دا نام ہے منکر، ایک دا نام ہے نکیر، دونوں رلا کے کہتے ہیں نکیرین. وہ قبر لوگ ہی دفن کر کے آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں قبر. جڑا بندہ مریا ہوتا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم نال اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. انہوں سوال جواب عربی چ کرنے ہوتے ہیں، جنہوں عربی نہیں بھی آتی اتنے آ جائے، اتنے بولی صرف عربی، جنتیاں دی بھی اور جہنمیاں دی بھی. کہ قبر مرن تو بعد بات بولی عربی ہو گئی. فرشتے نے پہلا سوال دس ہوئے مر رب کا تیرا رب کہڑا ہے. تو جے اتنے انہیں تیاری کیتی ہوئی فوراً کہے گا ربی جب میرا رب اللہ ہے.
اتنے انہیں تیاری کی ہوئی یہ کہنا رہنا ہوئے اللہ اللہ اللہ، میرا رب اللہ، میرا خالق اللہ، میرا مالک اللہ، پڑھتا رہتا ہوئے تو اتنے امت بہت جواب دے رہے۔ وہ دیکھو اسی جس نبی کے امتی ہیں وہ کتنے مہربان ہیں۔ یہ پرچہ ہونا ہے قبر تے سرکار پہلے ہی پرچہ اون کر کے سن دس کہنے بھی اے سوال آنے جن تیاری کر لو گا۔ کنی مہربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرچہ اون کر اتنے دس کہنے اے سوال ہونے نے اے انہوں نے جواب دے، پھر بھی کوئی تیاری نہ کرے اتنے پھر ہو جائے تو وہ اپنی بدبخت۔ دوسرا سوال ہونا کرنا ہے، دس ماں دینوں کا، دین کہڑا ہے تیرا؟ وہ کہے گا دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ذرا وہ رنگ علیحدہ ہے، وہ نہیں جب پہلے دو سوال۔ تیسرے سوال یہ نہیں ہونا دس تیرا رسول کہڑا ہے، جس طرح پہلا دوسرا سوال ہوا، تیسرے سوال یہ نہیں ہونا دس تیرا نبی کہڑا ہے، رسول کہڑا ہے۔ وہ فرشتے کسی ایک پاسے اشارہ کریں گے، حدیث ہے ایک پاسے اشارہ کریں گے، ما کنتا تقولو فی حاضر رجل، حاضر یہ تو ساری بولی ترجمہ ہوتا ہے کہ کوئی شاید سامنے نہ ہوئے تو کوئی پتہ کر گیا ہے وہ کوئی پاگل ہو گیا، یہ تان کہتے ہیں کوئی شاید سامنے ہو گیا کوئی طرف اشارہ کر کے دینے ملے، وہ فرشتے نے کیا کہنا ہے اے جڑی اصلی نظر آ رہی ہے سامنے، اے جڑی بزرگ عظیم شخصیت نظر آ رہی ہے، دس انہاں دے بارے وچ کی کہندا ہوندا سی، کی آہدہ ہوتا سے دنیا میں کون تا تکولو ماضی اس کے برائی دس دنیا میں چینا دے بارے تو کی کہندا ہوتا سے سوالے یہ بھی نہیں پوچھے جانا ہوں کی کہنا ہے اتنے تو سارے دے ہوش ٹھکانے آ جانے وہ ہونا کہنا ہے اتنے تو چھاٹ کر دس دنیا میں کی کہندا ہوتا سے کون تا تکولو ما کون تا تکولو فی حاضر رجل، ایس ہستی کے بارے لگتا ہے سرکار سامنے چلوا کر ہو جانے، حضور دی زیارت کر رہے ہونا، جدوں فرشتے متوجہ کرن کے ادھر دیکھے گا حضور دی زیارت کرے گا، فرشتے کھلوتے رہ جانے، انہیں قدموں تے گر کے کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بین دیکھے لبیک یا رسول اللہ کا ہے حضور میں صدقے قربان تھوڑے تھے، جب حضور سامنے ہونے گے حضور تو پھر ہو نہیں گا جو بچ کے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ کوئی نہ سوچے ایک ہی گل ہوئی تو فرشتے پہ امتحان ہے دیں، کوئی امتحان جو دوڑ کے ادھر چلا گیا، فرشتے نے سوال کا جواب نہیں دیتا، وہ صرف زبانی نہیں انہیں عملی طور پہ کر کے دکھا دیتا ہے، میں دنیا وچ انہاں دے بارے چ ہے کہنا ہوں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یہ کہنا ہوگا سامنے تو کر کے دکھا دے گا لبیک یا رسول اللہ۔ اس واسطے یہ نعرہ پکا لو کہ دنیا وچ بھی کام آتا ہے تے قبر وچ بھی انہیں کام آنا ہے، جیڑا اٹھ کے کرے گا آسان بھی ہونا
حضا محمد رسول اللہ انہوں نے بارے میں میرے کو پوچھتے پتہ تو لگ گیا نا تو کی کہتا ہوگا کر کے دکھاتا ہے ساڑھے آقا نے نبی نے شفیع المذنبین نے میں انہوں نے ایمان لے آیا تو فرشتے کی کہیں گے پہلے سوال کے جواب میں فرشتے نے نہیں کیا جا پاس ہو گئے دوسرے سوال کے جواب میں فرشتے نے نہیں کیا جا پاس ہو گئے لگتا ہے پاس اور فیل ہونے کا دار و مدار تیسرے سوال کیا کھڑ کے فرشتے ہو سن لو تو پھر میں اپنے تھوڑا ایک عقیدہ دسنا چاہتا سنتا فرشتے کہہ گئے چل مزے نال سو جا قیامت تک نام کا نومت العروس سو جا مزے نال آرام نال سانو پہلے پتہ سی تو اے جواب دے میں گا اے بخاری شریف سانو پہلے پتہ سی تو میں آگے گا کہ میں پتہ سی فرشتے وہ ویکھدے رہندے سن دنیا میں چوتھی وجدانی کیفیت دیوانہ مان لبیک یا رسول اللہ کہتے سن پہلے ہی پتہ سی تو ہے آنکھیں گئے جواب چل مزے نہ سو یہ ہے جناب اس نعرے دی اہمیت کوئی ہمیں تو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے جی ہے کہ تم آ گیا تو تم آ گیا نہیں ڈٹ کے دامن رسول اللہ کا تھامے رکھو یہ تھے تسی انہوں کا دامن تھامو قبر اور آخرت جو پھر تم آپ ہی سوال دو صاحب قرآن پاک دے میں دو جگہ دو جملے تلاوت کیتے ہیں اکٹھے نہیں ہیں ایک جگہ تے نہیں ایک جملہ کسی اور جگہ ہے دوجا کسی اور جگہ تو میں وہ دو مقامات کو تلاوت کیتی ہے وہ الگ الگ نہیں لیکن گہرا ربط انہوں کا آپس میں جڑتا ہے دو حکم اللہ پاک دونوں جگہ سے رب نے حکم دیتا ہے ایک حکم دیتا ہے سانو مخلوق خدا ایک حکم دیتا ہے اپنے محبوب ہے تو میں حکم خدا قدوس دے سانو کی حکم دیتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ اور جو کچھ تانوں میرا رسول دے خوشی نہ لے لو قبول کر لو شرک و بدعت کے فتنے میں نہ پاؤ یہ جی یہ کو مانگنا جائز ہے کہ نہیں دے سکتے کہ نہیں جو کچھ دے لے لو یہ میرے ہی خزانے بنتا ہے ان کو لینا میرے کو بھی لینا یہ دینا میرا ہی دینا میں ہی تو کہہ رہی ہوں ماں آتاکم الرسول فخذوہ دسو جی اسی بندے کے دے ساڑا خالق کون مالک کون رازق کون وہ سنتا نہ دیتے جی ہے شرک کی درک دیتے کوئی سنی ایسا نہیں جیڑا رب نو اپنا خالق مالک رازق نہ سمجھتا ہو اسی لینا کدے کولوں ہے کدے دروازے تے جانا ہے رب دے دروازے تے بھکاری کدے بارگاہ دے رب دے اتنے تک تے کوئی اختلاف کسی نے نہیں اگے جب اگے بڑھتے ہیں قدم اگے تو اتوں کچھ لوگ پھر بھاج جاتے شیطان انہوں نے پھسلا دیتا ہے رب دے دروازے تے جانا ہے رب کولوں منگنا ہے اونے ہی دینا ہے اودے ہی در دے بھکاری اودے ہی دروازے تے جانا جانا اودے دروازے تے ہے دیکھنا پینا کہ وہ دروازہ ہے کتنے جاواں گے وہ دروازے تے رب کے دروازے تے پر وہ دروازہ ہے کتنے جتنے جائیے رب کے مکان تو پاک دروازہ ہوتا ہے دیوار ہوتی ہے مکان دی اللہ مکان تو پاک دیواراں تو پاک دروازے تو پاک تے ہن لینا وہ دروازے تو تے پھر وہ دروازہ ڈھونڈنا پینا نا کتنے انہیں آپ ہی مہربانی کر کے دس چھڑے گئے ما آتاکم الرسول فخذوہ
میرے دروازے دے بیکاریوں میں تمہیں ایڈریس دساں میرا دروازہ کتنے وے میرے کو لینا ہے کہ کتنے آؤ ما آتاکم الرسول فخذوہ یہ مفہومی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا اتنا یقین ہے اعلیٰ حضرت کو کہ قسم کھا کے کہہ بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا نہیں اور کوئی مگر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو تو یہاں نہیں تو ایسے آیت کا اعلیٰ حضرت نے مفہومی ترجمہ رب بھی فرما رہے ہیں ماتا کم رسول کو میرے دروازے دے بیکاریاں آؤ میں تمہیں دساں کہ میرے کو لینا ہے کہ کتنے آؤ میرے رسول کو آ جاؤ جو مجھے دے سمجھو میں ہی دے یہ ہوئی اعلیٰ حضرت نے جنہوں نے آپ نہیں پتا اللہ کا دروازہ کتنے انہیں دوجیاں کو کی دسنا ہے دوجیاں کو وہی دسے گا جنہیں آپ ویکھیا ہوا ہو جنہیں ویکھیا ہوا ان پکا یقین ہوتا ہے وہ لفیہ بیان بھی دے سکتا ہے قسم کھا کے کہہ سکتا ہے یہ وہی ذکر پاتا سانو حکم کی ملے آجنا آؤ رسول اللہ کے دروازے پہ جو کچھ لینا چاہیے ماں کے رہ جو دیوان قبول کرو رسول اللہ اللہ نے کی حکم دیتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے میرے محبوب ان سوالیاں نے آنا ہے دنیا کے کونے کونے کو آنا ہے زمین والے نے بھی آنا ہے آسمان والے نے بھی آنا ہے انسانوں نے آنا ہے جنہ نے آنا ہے فرشتے نے آنا ہے بلکہ حیوانات نے آنا ہے جمادات نے آنا ہے نباتات نے آنا ہے محبوب ایڈریس میں دسے ہے پتہ میں دیتا ہے میرے دعوے میرے بلائے ہوئے آنے میرے محبوب کوئی بھی سوالی خالی واپس نہ دعوت میں دیتی ہے میں انہوں بلایا ہے ماں تاکم رسول فخذوہ پتہ میں دسے ہے ان سوالی آن گے میرے بلائے ہوئے آن گے محبوب سخی یہ نہیں ہوندے جڑا انہاں دے بلاوے تے آ جائے پھر خالی ہاتھ واپس خود قرآن تے جدوں انہاں دے بلاوے تے کوئی آ جائے پھر خالی ہاتھوں میں واپس کرتے ہیں یہ شان کریموں کے در کی نہیں ہوتی ہے کریم جب بلاتا ہے تو پھر جھولی بھر کے دیتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ فرماتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم دیتا ہوئے محبوب کسی سوالی کو خالی واپس نہیں موڑنا کیا رسول اللہ پھر خالی واپس موڑنا نہ کر دیں گے نہیں میں نے دیتا نہیں اللہ نے حکم دیتا ہے محبوب جیڑا ہے سائل کو دے اگے معمول معذوف ہے کس شہر کا سوالی کی منگے وہ اللہ نے ذکر نہیں کیتا جو بھی آئے جو کچھ منگے میرے محبوب فتا تھا وہ چڑکنا نہیں جھڑکن کی دو وجوہات ہوتی ہیں یا تے بھی وہ سوالی ہے وہ جی شے منگدا پیا ہے جیڑی سخی دے کول ہے نہیں وہ منگدا پیا ہے تم جھڑکے گا بابا یہ نہیں میرے کو بہت منگدا تو یا پھر یہ ہے کہ شاید ہے پر وہ بڑی قیمتی شے ہے تے سخی بھی ہے تھوڑا تھوڑا بخیل بھی ہے وہ دینا نہیں چاہتا اللہ پاک نے اپنے محبوب وچ دونوں خامیاں نہیں رکھی نہ تے کوئی خزانے وچ کمی ہے کوئی ایسی شے نہیں جو محبوب کے خزانے وچ کوئی کسر نہیں چھٹی کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ کے محبوب کے خزانے وچ اچھی بولو کوئی شک ہے کوئی ایسی شے ہے کہ جڑی محبوب کے خزانے سے نہ ہو نہیں ایک ہے
महबूब दे खजाने विच जेड़ी शै नहीं वो नहीं। ये हुजूर के सिर्फ कहना नहीं जी ऐ शै हुजूर दी बारगाह विच नहीं, बाकी सब कुछ है। वाह क्या जुदो करम है शाहिबत हा तेरा नहीं। ये जो लफ्ज़ है नहीं, ये तो सुनता ही नहीं, कभी मांगने वाला
وہ تو بعد کوئی گل مینوں کدی بھولی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، مدینہ شریف میں کہا تسالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، فصلاں اگڑیاں بند ہو گئی، باغاں سے پھل آنا رک گیا، لوگوں نے سفر چھڑ دیتا، راج پانی کوئی نہیں لبنا، جانوراں نوں پلانے واسطے پانی نہیں، انساناں دے پینے واسطے پانی نہیں، تسالی ہو گئی۔ رسول پاک ریاض الجنہ وچ مسجد نبوی وچ جمعے والے دن ممبر تے کھلوتے خطبہ دین لگے، ایک پینڈو سیاتی پنڈ دا کھڑا ہو رہے تھے۔ نبی پاک پینڈواں تے شفقت بڑی فرماتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں اسی تے حضور دی بارگاہ دے آداب جانتے سن، اسی تے اکھاں گاڑ کے حضور دی زیارت بھی نہیں کرتے، نظراں چکائی ہوندیاں سن، اچھی سا نہیں کرتے حضور دی بارگاہ، کوئی پینڈو آ جاتا سی نہ سی بڑے خوش ہوتے سن۔ اس حضرت انس کہتے ہیں انتظار رہتا سی سن کوئی پینڈو آئے، وہ کھل کے حضور کو گلاں پوچھے گا، حضور انہاں دے ناراض ہوندے نہیں، شفقت فرماندے تے ساڈا بھی مسئلہ آ گیا۔ وہ آ کے کھڑا ہو گیا، حضور خطبہ دے رہے، وہ دوران خطبہ کھڑا ہو گیا، وہ شہری سے آبی اس طرح کر سکتا، عرض کی تھی یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے، باغاں وچ پھل آنا بند ہو گیا، کھیتیاں خشک ہو گئیاں۔ نبی پاک نے انہوں ڈانٹیا نہیں، خطبہ بھی چل رہا ہے، اینج ہاتھ بھی اٹھا، ہاتھ ادوں تلے آئے جدوں چواں پاسوں بدل پہاڑاں دی مانے امڑ کے آسمان پہ آئے، اس سے پہلے ہی برسنا شروع کر دیا۔ جب خطبہ چل رہا ہے بارش برسنا شروع، جمعے دی نماز ہوئی، صحابہ کرام بارش سے بھیگتے ہوئے گیلے ہوتے، کپڑے گیلے ہو کے گھر پہنچے، پہلے ہوتا ہی نہیں سی بارش تے ہن رکدی نہیں، اگلے جمعے تک مسلسل اسے سپیڈ وچ، اگلے جمعے میں پھر حضور خطبے واسطے کھڑے ہوئے، وہی صحابی آگے عرض کی تھی حضور ہن بس بہت ہو گئی جی۔ نبی پاک کھل کے ایسے بخاری شریف حدیث دانت مبارک کے کچھ حصے نا ننگے ہو گئے، نور دیا سواما نکلی اندر کھل کے ایسے تے ہوں تے اینج بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے وہ نظارہ اجے نہیں بھولیا، اینج انگلی اٹھائی، نبی پاک نے اینج انگلی اٹھائی، ایک باری انگلی کا اشارہ کیتا نا سجے پاسے، ایک باری کھبے پاسے، وہ بدل وچوں پھٹ گیا، چر گیا، ادھا ادھر ٹر گیا، ادھا ادھر ٹر گیا، مدینہ منورہ تے اسی ویلے دھوپ نکل کا تعلق دنیا نال سی، جو صحابی نے منگیا پتہ چل گیا صحابہ دا عقیدہ کی سی، جڑی شاید لوڑ پوے اتنے آ جاؤ تو حضور نے عطا کر۔ ہوں آؤ تو دسو کسی صحابی نے جنت ہی مانگ لی ہوتے، سرکار نے وہ بھی نہ نہیں کی تھی، کیونکہ اما سائلہ فلا تنہر میں جو بھی داخل ہے۔ حدیث ایک مائی ہے حبشی سے، سیاہ رنگ دی کالے رنگ دی مائی حبشہ دے رہن والی تے ہون رہن دی مدینہ منورہ وچ سی، انہوں بیچاری نوں مرگی دا دورہ پہنا سی۔ مرگی جانے جانے بندے دا دورہ پہنا بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، کوئی پھیرا وقت نہیں ہوتا، کس سے وقت بھی ہوتی ہے کیفیت ہو سکتی ہے، کسی ویلے راہ جانے کسی ویلے کتنے وہ مائی میں دورہ پہنتا، جانے جانے بعض دفعہ بے ہوش ہو کے ڈگ پہنتی،
زیادہ فکر انہیں لاحق سی کہ جدوں گر جاتی سی ہوش نہیں رہتا تے ہوا نال کوئی کپڑا ادھر ادھر ہو جاتا، کوئی عضو ننگا ہو جاتا، کدی پنڈلیاں ننگیاں ہو گئی، کدی بازو ننگا ہو گیا، کدی سر تو کپڑا ہٹ گیا، مائسی سی آگیا سی، شرم و حیا دی پیکر سی، انہوں زیادہ پریشانی ہے۔ آگے رسول اللہ دی بارگاہ سے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے پریشانی ہوں دسو ہے انہوں مرگی کا دورہ بیماری ہے تو کسی ڈاکٹر حکیم کو نہیں جا رہی، کتنے جا رہی؟ جیڑا ایڈریس اللہ نے دسے ہے حضور نے بولا اپنی آنکھ کے حال بیان کیتا نبی پاک سے، دیکھو سخی ہو گئے تیرے ہو کیا؟ حضور نے فرمایا اچھا گل میں تیری سن رہی ہے، تیری پریشانی سن رہی، میں تینوں اختیار دینا، مرضی ہے صحت لے لے، مرضی تے جنت لے لے، جو تیرا دل کرے۔ یہ بات اس واسطے رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، ورنہ انہیں تو صحت کا ہی سوال کیتا سی نا، اس واسطے دسیا تاکہ قیامت تک آن والے دیا اکھاں کھل جان، پتہ لگ جائے وہی دنیا بھی اتھوں لبدی ہے، آخرت بھی، صحت بھی اتھوں لبدی ہے تے جنت بھی، اس واسطے تے سب کچھ ہے، منگن والے دی مرضی ہے جو مرضی۔ مائی بڑی سیانی سی سیابیہ سی، فوراً بغیر کسی شش و پانچ پڑھ فوراً عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماری برداشت کر لوں گی، صبر کر لوں گی، جنت ہی عطا فرما، جنت عطا فرما۔ رسول پاک نے فرمایا وہ مائی بعد مدینہ منورہ میں جس گلی کوچے کو لنگی سی نا وہی بھی سیاسی دی نظر پہ جائے تو دوسرے نے کہنا سی وہ جنہیں دنیا میں جنتی مائی نو ویکھنا ہوئے اس مائی نو، اس واسطے کہ انہوں نے 100% یقین سی رسول اللہ نے جنہوں جنت دے چھڑی وہ جنت کا مالک ہو گئے، لیکن گل اجے مکی نہیں، مائی کو رسول پاک نے جنت دے چھڑی، اٹھ پئی، ایک دو قدم اگے چل کے نہ تے پھر پیچھے حضور وال دیکھے، رسول پاک نے فرمایا ہن جاتی نہیں، منہ منگی شاید تینوں دے چھڑی، عرض کی تھی حضور یہ تو بڑی کرم نوازی تساں فرمائی ہے، جنت دے چھڑی، حضور میں اپنے وعدے تے قائم ہے، میں بیماری برداشت کر لوں گی، سہ لوں گی مردوں، لیکن اتنا کرم نوازی فرما دے ہو جی میں کہ ڈگ پاؤں ننگی نہ ہویا کرم بس میرا پردہ ہے۔ حضور نے فرمایا چل پھر جا، گویا کہ حضور نے فرمان کا مطلب یہ سی بھائی بے پردگی ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے، ہوا آئی کوئی کپڑا اڑ گیا ادھر ادھر ہو گیا جسم کو اس سے ہوا کی ڈبکی لگا دیتے ہیں، اگر کوئی کپڑا تیرے عذر تو ہٹ بھی گیا وہ جڑی ہوا پہلے کپڑا ہٹاتی ہے انہوں کی ڈبکی لگاتی ہے، کپڑا تیرے بدن تے دے دیا۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ مسلم شریف کی حدیث باب السجود و فضلہ، نبی پاک نے ایک صحابی جنہ کا نام حضرت ربیہ بن کعب خود کہنے نے میں نبی پاک کا خدمت گزار سا، راتاں حضور دی بارگاہ حضور دے دروازے کے باہر گزارتا سا، خدمت دے جذبے نال سرشار، ایک دن دریائے رحمت وچ موج آئی، سرکار آئے جوش وچ، حضرت ربیہ فرماتے ہیں مینوں نبی پاک نے فرمایا، خود راوی نے حدیث بیان بھی آپ ہی کرتے ہیں اپنا واقعہ، نبی پاک نے فرمایا یا ربیہ تو سل، یا ربیہ تو سل، اے ربیہ مانگ، کی مانگ، کوئی قید نہیں، کوئی تقسیم
کیڑی شے مانگ دے کیڑی نہ مانگ، جو تیرا دل کرے سل، تیری مرضی تیری خواہش، اتوں ہر چیز ملتی ہے، تو فیصلہ کر کو مانگنا۔ یہ ہوئی ترجمہ مولا علی قاری نے عربی کی ہے، ایسا نہیں فرمانے نے نبی پاک نے جو مطلق ارشاد فرمایا سل، اس کو معلوم ہوتا ہے ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق۔ اس کو نہیں پتہ لگتا کہ اللہ پاک نے اپنے سارے خزانے محبوب کو عطا فرمایا۔ شیخ عبدالحق بھی نے وہی ترجمہ فارسی کا اشہد العلماء فرماتے ہیں معلوم بھی شباب کہ کار ہما بدست حمت و کرامت اوس ہر چے خواہد ہر کے راہ خواہد ویزن پروردگار قدرت ایسا لگتا ہے سارا کارخانہ قدرت سارے خزانے اللہ پاک نے محبوب کے ہاتھ میں دے چھڑے نے تے نال اختیار دے دیتا ہے محبوب یہ سارے تیرے نے، جنوں چاہیں جدوں چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما۔ جب نبی پاک نے کھلی چھٹی دے دی حضور کو عطا فرمانا آندا سی، صحابہ نے اتوں منگنا بھی آتا سانو منگن کا کم نہیں آتا، اتنے کمی اجے بھی کوئی نہیں، اجے بھی دے کی منگیا حضرت ربیہ نے، دیکھو ذرا حضرت ربیہ کا عقیدہ دیکھو، فہم و فراست دیکھو، کی منگیا عرض کی تھی اسألک، اس لفظ میں بھی کوئی عقیدہ بیان ہے، اسألک یا رسول اللہ میں تواڈے کول منگدا، کاف ضمیر خطاب حضور میں تواڈے کول منگدا، کون جی صحابی مشرک ہو سکتا ہے؟ اگر صحابی کہے یا رسول اللہ تواڈے کول منگدا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، تے بعد والا بھی کوئی امتی اگر یہ بھی کہے کہ یا رسول اللہ تواڈے کول منگدا وہ بھی مشرک ہے۔ اسألک حضور میں تواڈے کول منگدا، تے منگدا کی ہے؟ مرافقتک فی الجنت، جنت جنا حضور میں تواڈے قدماں وچ رہنا چاہتا، جتھے تسی ہوو گے جنت وچ حضور اوتھے ہی مینوں بھی نام رکھنا، تواڈی رفاقت چاہنا جنت وچ، اسألک مرافقتک فی الجنت۔ کسی دے ذہن وچ جواب نہ آئے وہ صحابی ہو کے کہنا سن کرتا بھائی امتی کتھے نبی کتھے، تو حضور تے سارے نبیاں دا اونچا مقام اوتھے ایک میں ایمان صدر دا لفظ کا سنیا ہے نا تسی، انہوں ایمان صدر کیوں کہتے ہیں کہ اوتھے صدر رہتا ہے، کلا صدر رہتا ہے، ہم جو جن بیٹھ جاؤں اوتھے کلا اتنی بڑی بڑی وہ تو باورچی بھی اوتھے ہی رہتا ہے، اس سے بہتر ہے، مالی بھی اوتھے ہی رہتا ہے، چوکیدار بھی اوتھے ہی رہتا ہے، سیکورٹی گارڈ بھی اوتھے ہی رہتا ہے، سارے نوکر چاکر ہوتے اسی ہی محل میں رہتے ہیں جتھے صدر رہتا ہے، پر رہن کی حیثیت فرق ہے، وہ صدر کے برابر نہیں ہو گئے، وہ صدر رہنا ہے حاکم ہو گیا، نوکر ہو گیا۔ اس سے صحابی کا مطلب ہے سی حضرت ربیہ کا یا رسول اللہ جتھے تسی ہو گے مالک و مختار ہو کے حضور نے نہیں فرمایا بھی ہے کی ماں بیٹھا، حضور نے کی فرمایا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آبا ہے مسالے کا بس ہے کہ کچھ اور آبا ہے مسالے کا، حضرت ربیہ کہتے ہیں ہو بس آقا یا رسول حضور پاس بس اے ایسا کی اتنے بیکاری کرنا ہے جناب کچھ اور وہ کہتا جا بابا جان چھوڑ وہ سخی ہوئے تے ہو جا بیکاری کرنا ہے بس
گھڑیاں ذرا دیکھ لو، 10:15 کا وعدہ سے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مینوں بعد کوئی گل یاد نہیں آتی، جدوں میرا ٹائم مک جائے گا تو مینوں کو یاد آئے، جو مینوں یاد آنا ہے اپنے ٹائم کے اندر رکھنا، تو مضمون اپنا بھی نہیں چھڑتا، کوئی وقت چھڑ دیتا ہے وہ بھی پورا کرنا ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور الحمدللہ۔ میں دادا استاد محترم حافظ عبدال سطار سعیدی صاحب حفیظ اللہ تعالی آپ کا مشکور اور اپنے استاد محترم شکر گزار اور اپنے استاد محترم صاحبات اور تشریف لے کے بڑی محبت فرمائی۔ استاد محترم مفتی غلام مجاہدین سعیدی رضوی دامت برکاتہ العالیہ آپ کا بھی شکر گزار اور باقی تمام علماء کرام سب کا شکر گزار اپنے قیمتی لمحات میں جو سانو وقت عطا فرمایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے میری طرفوں بھی، انتظامیہ کی طرفوں، پورے محلے کی طرفوں اللہ پاک سب کے علم عمل صحت اندر مزید برکت عطا فرمایا۔ یہ سورہ ملک کی تلاوت بھی ہونی ہے، ان کی بھی سماعت کرو، تو اس کے بعد پھر لنگر وغیرہ میں اپنے حصے کی دعا کر دینا، آخری دعا میں مفتی صاحب فرما دیں گے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کریم تیرے گھر میں بیٹھ کے کچھ وقت تیرا ذکر کیا، تیرے معبود کا ذکر کیا، تیرے معبود کے محمد کا ذکر کیا، میرے اللہ کی برکت نال سارے سب کا سارے گناہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جان بوجھ کے کیتے بول کے ہوئے سارے معاف فرما۔ اے میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خاص طور پہ علماء و مشائخ جو علیل ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو اسیر ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، خصوصاً امیر المجاہدین مولانا خادم حسین اے اللہ ساری زندگی اسلام کے مطابق کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، قبر اپنے معبود کی زیارت عطا فرما دے، قیامت انہوں کی شفاعت عطا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو فتح کامیابی عطا فرما، اور افسر جو آج ہی بہت ہوئے ہیں یا اللہ انہوں بخشش فرما، انہوں کی قبر میں مشاہدہ فرما، منکر نکیر دے سوالوں کے جواب آسانی فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ تھوڑا جیسے راستہ چھڑ دو، تھوڑا جا راستہ چھڑ دو، برائے مہربانی سارے اپنے